جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ 3 فروری کو بی بی آصفہ خاتون اول پاکستان کی سالگرہ کا دن ہے۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں سلوٹ کرتا ہوں بھٹو خاندان کو کہ جنہوں نے اس ملک کے اندر جمہوریت کے تسلسل کے لیے بے انتہا قربانیاں دیں اور اس میں جمہوریت کے علم کو انہوں نے بلند رکھا۔ اس کے اندر خصوصی طور پر جناب ذوالفقار علی بھٹو شہید، محترمہ بے نظیر بھٹو شہید، اور اس میں جناب مرد حر آصف علی زرداری اور جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری، بی بی آصفہ، بی بی بختاور جو ہیں، اس کے بھٹو صاحب کا جو وین ہے اس کو آگے عوام تک لے جانے میں جو انہوں نے اپنا کردار ادا کیا وہ قابل تحسین ہے۔ میں سب سے پہلی بات تو یہ کہوں گا کہ جو پاکستان کے اندر اس وقت جو ایک جمہوری تسلسل جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے اندر سب سے اہم کردار موجودہ حالات کے اندر مرد حر جناب آصف علی زرداری صاحب کا ہے۔ انہوں نے اس ملک کے اندر جمہوری عمل کو جاری ساری رکھنے کے لیے بہت سارے ایسے فیصلے کیے کہ جو کہ انتہائی مشکل تھے، لیکن انہوں نے اس ملک کے اندر جمہوری عمل کو کبھی ڈیریل نہیں ہونے دیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جناب آصف علی زرداری نے جو اپنا تاریخی کردار ادا کیا ہے میں ان کو اس پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام جو مرکزی قیادت ہے، پیپلز پارٹی کے تمام جو ورکرز ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی تمام جو ٹیم ہے، انہوں نے ان کے شانہ بشانہ جس طریقے سے اپنا تاریخی کردار ادا کیا ہے وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ اور اس کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جس وقت یہ محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی اسیسینیشن کے بعد ایک ایسی تبدیلی آئی تھی کہ جس کے اندر اس ملک کی جو انتہا پسند قوتیں ہیں یا اس ملک کے اندر وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایک بہت بڑا ڈیزاسٹر ہوا پاکستان کی تاریخ کے اندر، تو اس وقت بھی جناب آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کی بات کر کے پاکستان کے اندر ایک اس جمہوری تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے اپنی سٹرگل جو تھی اس کو جاری و ساری رکھا۔ اور اس میں جو سارے معاملات تھے، جس وقت کچھ قوتیں اس ملک کی ایسی تھیں جو اس ملک کے اندر جمہوریت کو ڈیریل کرنا چاہتی تھیں، لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑی جو اس میں اہم پیش رفت ہوئی اس میں یہ تھا کہ جس وقت یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کو جس وقت لانچ کیا گیا تو اس کے پیچھے جو معاملات تھے وہ کچھ اس نوعیت کے تھے، کچھ ایسی قوتیں اس کے اندر سرگرم عمل تھیں کہ جنہوں نے باقاعدہ طور پر ان کو فورن فنڈنگ کروائی گئی، ان کو سیاسی طور پر ان کا جو ہے ایک امیج ایسا بلڈ کرنے کی کوشش کی کہ جس میں ان کو ایک نوجوان لیڈر کے طور پہ اور ایک ایسی پروگرام کہ جس کے اندر جو ایک سب سے بڑا جو اس ملک کے ساتھ جو گھنونا کھیل کھیلا گیا وہ اس ملک کے اندر ایک جھوٹ کی بنیاد پہ جو ہے ایک جھوٹے بیانی کے بنیاد پر ایک تبدیلی کا نعرہ لگایا گیا جس میں عام لوگوں کو تاثر یہ دیا گیا، خصوصی طور پر ایک یوتھ کو یہ تاثر دیا گیا کہ اس ملک کے اندر ایک ایسی تبدیلی آنے والی ہے کہ جو عوام کی عین خواہشات کے مطابق ہوگا، لیکن اس کے پیچھے جو اصل پروگرام تھا وہ یہ تھا کہ اس ملک کے اندر ایک ڈیموکریٹک جو پروسیس تھا اس کو ڈیریل کرنا تھا، اس کے اندر ایک ایسی فضا پیدا کرنی تھی جس کے اندر ایک تقسیم کی سیاست شروع ہو۔ اور پریکٹیکلی آپ نے دیکھا کہ پی ٹی آئی نے اپنے پورے پروسیس کے اندر یعنی اس قسم کے وہ معاملات کیے کہ جس کے اندر پاکستان کے جو وہ ادارے ہیں جو اس پاکستان کی سلامتی کی ضامن ہیں ان اداروں کے اندر ایک تفریق پیدا کی۔ سب سے بڑی تفریق یہ تھی کہ اس ملک کی فوج کے اندر جو کہ دنیا کی نمبر 1 جس کی جو ہے رینکنگ ہے اس کے اندر ایک تفریق پیدا کرنے کی کوشش کی، اور یہ ایک بہت بڑی ایک بین الاقوامی سازش تھی جس کے تحت اس پروسیس کو شروع کیا گیا۔ جوڈیشری کے اندر تقسیم کی گئی، عوام کے اندر ایک جو ہے وہ ایک نفرت کا جو پیغام ہے اس کو برسر عام کیا گیا، لوگوں کی ناجائز طریقے سے کردار کشی کی گئی، ان سیاسی فگرز کی کردار کشی کی گئی
کہ جو اس ملک کے اندر جمہوریت کا استحکام چاہتے تھے، جو اس ملک کے اندر جمہوری پروسیس دیکھنا چاہتے تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ایک بین الاقوامی سطح کے اوپر جو سب سے بڑی سازش ہو رہی تھی کہ دنیا اس چیز کی گواہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو سب سے مضبوط ادارہ ہے وہ پاکستان کی آرمی ہے. اور اس وقت یہ ایک ایسے شخص کو اس ملک کے اندر لانچ کیا گیا کہ جس نے یہ لوگوں کو اس قسم کا تاثر دیا کہ تاثر وہ یہ تھا کہ عمران خان جو ہے وہ کسی کرپٹ شخص کو معاف نہیں کرے گا. اور جس وقت کرپٹ لوگ اپنی پارٹی میں شامل کر لیے تو کہنے لگے وہ تو مل گئے ہیں لیکن انہیں پارٹی ٹکٹ نہیں دے گا. پھر جب ان کو پارٹی ٹکٹ سے نوازا گیا تو یہ کہا گیا کہ ان کی سیٹ ہمیں چاہیے. اور جب اس کے بعد یہ تاثر دیا گیا کہ ان کی سیٹ ہم نے تو لینے کے لیے ان کو اپنی پارٹی کے اندر شامل کیا ہے لیکن ان کو وزارت میں نہیں لیا جائے گا. لیکن جب ان کو وزارت میں لے لیا گیا تو عمران خان کے متعلق یہ تاثر دیا گیا کہ یہ لوگ اگر یہ اس پی ٹی آئی کے اندر سیاست کریں گے تو عمران خان ان کو کرپشن نہیں کرنے دے گا. اور جب اس ملک کے اندر کرپشن ہو گئی تو کہنے لگے کہ عمران خان ان کو اپنے عہدوں سے ہٹا دے گا. جب ہٹایا نہیں تو کہنے لگا کہ عمران خان کو چھوڑ کر ساری قوم کرپٹ ہے. اور عمران خان نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں اس ملک کے نظام کو چلانے کے لیے فرشتے کہاں سے لے کے آؤں. اب آپ اندازہ کیجئے گا ایک شخص یہ تاثر یہ دے رہا ہے کہ میں نے اس ملک کے اندر جو سیاسی سٹرگل ہے اس میں 22 سال تک میں نے سٹرگل کی ہے. تو جس وقت اقتدار ملا تو اس وقت لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیا کہ اس ملک کے اندر جو ہمیں اقتدار ملا ہے اس کی تو ہمارے پاس تیاری نہیں تھی. عام آدمی جو ہے، عام کاری جو ہے وہ اس سے یہ سوال کرتا ہے کہ اگر آپ کی اس میں تیاری نہیں تھی تو آپ 22 سال تک سٹرگل کس کے لیے کرتے رہے؟ اور جس مخصوص ایجنڈے کے لیے آپ نے سٹرگل کی آپ کو اس میں کامیابی اس لیے نہیں ملی کہ اس ملک کے جو سیکیورٹی ادارے ہیں، جو اس ملک کے جو حساس ادارے ہیں وہ آپ کی ساری ایکٹیویٹی کو واچ کر رہے تھے. اور پاکستان کے اندر جب آپ کو اقتدار دیا گیا تو 3.5-4 سال کے اندر آپ نے اس ملک کے اندر معیشت کا وہ حال کیا کہ اس ملک کے اندر جو معیشت روز افزا طریقے سے ترقی کر رہی تھی اور پاکستان کے اندر ایک ایسا سیاسی سسٹم جو تھا وہ اسٹیبلش ہو گیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کے ساتھ معاشی استحکام کے ساتھ پاکستان جا رہا تھا. اور آپ کی طرف سے جب آپ نے گورنمنٹ دی اس وقت پاکستان کے اندر آپ نے اس ملک کی معیشت کا وہ حال کیا کہ پاکستان میں یہ تاثر عام ہونا شروع ہو گیا کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ ہونے کو جا رہا ہے. لیکن میں سلام پیش کرتا ہوں کہ جب بھی پاکستان کی سلامتی کی بات آئی ہے، جب بھی پاکستان کو بچانے کی بات آئی ہے تو اس میں پاکستان پیپلز پارٹی نے خصوصاً مرد ہور جناب آصف علی زرداری نے اپنا وہ کردار ادا کیا کہ جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس وقت پھر اپنی ایک معیشت کی بہتری کی طرف رواں دواں ہو گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پروسیس کو اگر یہ چل گیا، پروسیس چل گیا اور یہ انشاءاللہ یہ چلے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو مثبت اشارے مل رہے ہیں وہ مثبت اشارے یہ مل رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے ڈیفالٹ سے نکل کر اب پاکستان ڈیفالٹ کے خطرے سے نکل کر اب اس جانب وہ جا رہا ہے کہ پاکستان کی معیشت جو ہے مضبوط بنیادوں پر مستحکم ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو سارے یہ معاملات ہیں وہ پاکستان کے لیے وہ بہتری کی جانب جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ آئندہ 2-3 سالوں میں پاکستان ایک ایسی پوزیشن میں ہوگا کہ پاکستان جو دنیا کے اہم ترین فیصلے کرنے کی جو اس کے اندر صلاحیت جو ہے وہ انشاءاللہ اس کے اندر آئے گی.